بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بلا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ نے مال دیا، وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ جی، سلائیڈز شو ہو رہی ہیں سارے اسٹوڈنٹس کو؟ جی سر، ہو رہی ہیں سلائیڈ شو۔ جزاک اللہ جی۔ کریکولم پلانز اینڈ پالیسیز ان پاکستان میں 1947 سے 2021 تک جو ڈفرینٹ کانفرنس ہوئیں، دو کانفرنس ہوئیں، 47 کی، اسی طرح 51 کی، دو ایجوکیشنل کانفرنس تھیں۔ ایک جو ہے وہ کمیشن بنا تھا 1959 میں، اور اس کے بعد 1970 کی پالیسی، 72 کی پالیسی، 79 کی پالیسی، 92 کی پالیسی، 92 اینڈ 98 کی پالیسی، 2009 کی پالیسی اینڈ سنگل نیشنل کریکولم۔ تو یہ ڈفرینٹ جو ہے پالیسیز میں ہمارا جو کریکولم ہے وہ کیسے ریوائز ہوتا رہا، کیا کیا امینڈمنٹس جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئیں ڈفرینٹ ہماری پالیسیز یا کانفرنسز کمیشنز میں۔ ان کو بریفلی ہم ٹچ کریں گے، جو مین پوائنٹس ہیں صرف وہی ہم ڈسکس کریں گے، اور ان کو میں نے جو نیچے ٹیکسٹ ہے بلٹس کے بعد اس کو میں نے جو ہے وہ بلو کلر بھی کیا ہوا ہے، صرف ان کی پوائنٹس کو آپ نے یاد کرنا ہے جب آپ اس کی ریڈنگ کرنے لگیں، تو ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس 1947، پہلی جو ایجوکیشنل یا تعلیمی ہماری کانفرنس ہوئی تھی کراچی میں 1947 میں، تو اس میں ریویژن آف دا کریکولم، جو کہ اس وقت جو کریکولم اس وقت تک چل رہا تھا وہ برٹش گورنمنٹ کا جو نظام تعلیم تھا وہ رائج تھا، تو پہلی ہی کانفرنس میں کریکولم کو ریوائز کرنے کے لیے جو ایک ریکمنڈیشن ہے وہ دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن، جو ہمارا نیشنل ایجوکیشن کمیشن تھا 1959 میں، اس میں ہمارے سوشل اور اکانومک نیڈز کو، جب ہم یہ انشاءاللہ پاکستان کے جو ایجوکیشنل ہسٹری ہے اس میں ہم جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اسی ڈیوریشن میں 1959 میں ایک 5 ایئر پلان بھی ملے گا، جس کو جو سیکنڈ پلان سٹارٹ ہوگا، تو اس میں بھی یہی چیز تھی کہ سوشل اور اکانومک نیڈز جو ملک کی ہے تو اس کو ملوث خاطر رکھا جائے، اور اسٹوڈنٹ کی جو انٹرسٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ملوث خاطر رکھ کے کریکولم کو ڈیزائن کیا جائے۔ تو یہ دو جگہ پہ، دوسری جگہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں ایڈوانس میں کہ یہی چیز آپ جب ہم 5 ایئر پلانز پڑھیں گے انشاءاللہ ایجوکیشنل ہسٹری آف پاکستان میں تو وہاں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو 1959 کا جو کمیشن تھا اس میں سوشل اور اکانومک نیڈ کی، ملک کی سوشل اور اکانومک نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریکولم کو ریوائز کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کے جو انٹرسٹس ہیں اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے۔ جیسے ٹابا ماڈل ہے تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی نیڈز انٹرسٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ڈیزائننگ آف دا کریکولم ایٹ پرائمری لیول، تو کریکولم پرائمری لیول پہ جو کریکولم ڈیزائن کیا جائے اس میں جو مین فوکس ہے وہ کس چیز پہ کیا جائے؟ ریڈنگ پہ، رائٹنگ پہ، ارتھمیٹکس پہ اور سینس آف پیٹریوٹزم پہ، یعنی 4 چیزیں، ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹکس اینڈ پیٹریوٹزم، یہ مین فوکس جو ہے وہ ہونے چاہیے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے تمام جو صوبے ہیں ان کے اندر ایک ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے. تو چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ٹیکسٹ بک بورڈ کا ایک میجر رول ہے کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس میں کہ جو بکس ہوتی ہیں ان کو پرنٹ پبلش ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کام جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈز کا ہے. 1959 کی کا کمیشن جو ہے اس میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ ٹیکسٹ بک بورڈ ڈیولپ کیا جائے ہر صوبے کے اندر جس کی رسپانسبلٹیز پرنٹنگ پبلشنگ ڈسٹریبیوشن آف ٹیکسٹ بکس تھا. تو یہ مین پوائنٹس تھے. سوشل اکانومک نیڈ اور اسٹوڈنٹ انٹرسٹ کو پرائمری لیول پہ جو کریکولم ریوائز کیا جائے یا ڈیزائن کیا جائے اس میں ریڈنگ رائٹنگ ریتھمیٹکس اور اسپیکٹرٹزم کو جو ہے اہمیت زیادہ دی جائے ان پوائنٹس کو, اور اس کے بعد ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جانا چاہیے. ایجوکیشن پالیسی 1970 کی جو پالیسی ہے جس پہ یہ عمل درآمد پاکستان کی پارٹیشن کی وجہ سے نہیں ہو سکا تھا, تو اس میں بھی وہی سوشل اور اکانومک نیڈز کو جو ہمارے سوشل اکانومیکل چیلنجز تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو آئیڈیالوجی ہے نیشن کی کنٹری کی اس کو ان کو دونوں کو جو ہے مطابقت پیدا کر کے جو کریکولم ہے وہ ڈیزائن کیا جائے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی اینڈ امپلیمنٹیشن پروگرام 1979, تو یہ ایک بڑا ویل نون ایم سی کیوز ہے, آپ کو ڈفرینٹ بکس میں یا پاس پیپر میں ملے گا کہ کون سی جو پالیسی ہے وہ اسلامائزیشن پہ بیس کرتی ہے ہماری. تو 1979 کی پالیسی جو ہے وہ اسلامائزیشن پہ بیس یا بلیو کرتی ہے. اس میں میجر جو تھا جو ریکمنڈیشنز کی گئی تھیں وہ میجورٹی میں وہ اسلامک تھیں. تو جی ہم انشاءاللہ ایجوکیشنل ہسٹری میں جا کے دیکھیں گے جب ہم پالیسیز کو ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ جو کریکولم ہے اس کو اسلامائز کرنے کے لیے فوکس کیا گیا اس میں. اس کے بعد سر 70 والی پالیسی کا تو ذکر نہیں کیا اس میں. جی 1970 والی پالیسی کی تو کوئی لائن وغیرہ کوئی 2-4 لائنیں نہیں لکھی ہوئی اس میں. جی 72 کی لکھی ہوئی ہیں, 70 کی نہیں لکھی ہوئی. وہ چونکہ ہماری جو پالیسی تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی تھی, تو یہ 1972 سے 80 تک کا جو پالیسی ہے ہماری دوسری ایجوکیشنل پالیسی وہ یہاں پہ مینشن ہے. نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 سے 2002, اس میں ہمارا جو کریکولم ہے اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے, یعنی کریکولم میں جو نئے ٹرینڈز ہیں ٹیکنالوجی ہے یہ چیزیں انٹروڈیوس کرنے کے لیے, اور یہ جو ٹیکنالوجی یا ماڈرن ٹرینڈز ماڈرن لائنز انٹروڈیوس کی جائیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز جو ہے وہ ایڈ کی جانی چاہیے. تو یہ میجر جو ہے وہ فوکس تھا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 کا, یعنی ماڈرن لائنز اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز. اس کے بعد 98 کی پالیسی, اس میں یہ کہا گیا کہ کریکولم ایک ڈیولپمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یعنی یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ ایک کریکولم بن گیا وہی رہے گا, نہیں بلکہ یہ چینج ہوتا رہے گا اکارڈنگ ٹو ٹائم اکارڈنگ ٹو سچویشن. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, قرآن کی تعلیم کو اور اسلامک پرنسپلز کو ایک اہم جو ہے وہ یا انٹیگرل پارٹ کنسیڈر کیا گیا کریکولم ڈیولپمنٹ. یعنی کریکولم ڈیولپمنٹ ایک کنٹینیوس چینجنگ پروسیس ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, قرآن ٹیچنگ کو اور اسلامک پرنسپل کو اس میں ایڈ کیا گیا. اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009, اس میں سوشل پولیٹیکل اسپرچول نیڈز انڈیویجولز کی جو ہیں جو سوسائٹی کی ہیں وہ شامل کی جائیں کریکولم کے اندر. اور کامن کریکولم فریم ورک, یہ جو ہے ایجوکیشنل جو ہماری انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ریکمینڈ کیا گیا کہ یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے. یعنی کامن کریکولم فریم ورک سے کیا مراد ہے کہ ایک جیسا یکساں جو کریکولم ہے جو بعد میں جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے 2020, تو یہ اس کی شکل میں ایک کامن کریکولم فریم ورک جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا. تو یہ کچھ ہسٹری میں اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سب کو. سب سے پہلے ہم نے 47 کی بات کی, اس میں ہم نے کہا کہ چونکہ کریکولم اس وقت جو نظام تعلیم تھا وہ برٹش گورنمنٹ کے انڈر چل رہا تھا, تو یہاں پہ پہلی جو ہماری کانفرنس تھی اس میں کریکولم اپنے کریکولم کو ریوائز کرنے کی بات کی گئی.
اس کے بعد 1959 میں سوشل اور اکانومک نیڈز اور انڈیویجول انٹرسٹ کو جو ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں میجر امپورٹنس دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ پرائمری لیول کا جو ہمارا کریکولم ہے اس میں ریڈنگ، رائٹنگ، ریتھمیٹکس اور پیٹریٹزم ان چیزوں پہ فوکس کیا گیا اور ٹیکسٹ بک بورڈ ڈیولپ کیا گیا. یہ 3 چیزیں. اس کے بعد ایجوکیشن پالیسی 72 سے 80 اس میں سوشل اکانومک نیڈز اور آئیڈیالوجی جو کنٹری کی ہے ان کو فوکس کیا گیا. اور اس کے ساتھ 1979 کے پالیسی میں اسلامائزیشن پہ فوکس کیا گیا کریکولم میں، کریکولم کو اسلامائز کرنے پہ. اور 92 کی پالیسی میں ماڈرن لائنز لیکن اکارڈنگ ٹو پرنسپلز آف اسلام اس پہ فوکس کیا گیا. اور 98 میں کہا گیا کہ کریکولم ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کو قرآن ناظرہ قرآن کی جو تعلیم ہے جو امپلیمنٹ 2018 میں آ کے ہوئی ہے، جس پہ ناظرہ ایکٹ بھی بنا تھا، یہ بھی ہم ہسٹری میں ڈسکس کریں گے. تو قرآن ٹیچنگ اور اسلامک پرنسپلز یہ جو ہے کریکولم کا مین پارٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیے جائیں. یہ 98 کی پالیسی کی ریکمنڈیشن تھی. اور اس کے بعد 2009 کی پالیسی میں سوشل، پولیٹیکل، اسپرچول نیڈز جو ہیں سوسائٹی اور انڈیویجول کی، اس کو جو ہے ویٹیج دیا جائے اور ایک کامن کریکولم فریم ورک ہو پبلک پرائیویٹ سیکٹرز سب کے لیے. تو یہ ہسٹری میں تھے. یہ ان سے ریلیٹڈ آپ سے جو ہے وہ ٹیسٹ میں شاید کوئی کویسچن نہ آئے لیکن انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے، تو انٹرویو کے لیے یہ تھوڑے سے امپورٹنٹ ہیں. اب جیسے ہم نے پڑھا کہ فیڈرل لیول پہ تو ہمارے پاس کریکولم ونگ موجود ہے، تو پروونشل لیول پہ جو کریکولم سینٹر ہیں یا سب سینٹر جنہیں ہم کہتے ہیں ہمارے کریکولم کے ڈیولپمنٹ پروسیس میں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں. جیسے یہاں پہ ہم نے جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو 3 ہیں یہ اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ کے. انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے یہ فیڈرل ہے چاہے یہ پروونشل ہے، پالیسی، فریم ورک، ڈیزائن یا اور تیسرے نمبر پہ ریویو. تو یہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے جو انوالو ہوتے ہیں کریکولم کی ڈیولپمنٹ میں. تو پروونشل لیول پہ کون سے ادارے ہیں؟ پنجاب میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ PCTB. اس سے پہلے پنجاب میں ایک کریکولم اتھارٹی تھی، پنجاب کریکولم اتھارٹی الگ سے، اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ یہ الگ سے جو ہے یہ کام کر رہے تھے، لیکن اب ان کو مرج کر کے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ PCTB جو ہے یہ ادارہ کام کر رہا ہے. سندھ میں بیورو آف کریکولم اینڈ ایکسٹینشن ونگ BCEW. KPK میں ڈائریکٹوریٹ آف کریکولم اینڈ ٹیچر ایجوکیشن CTE. بلوچستان میں بیورو آف کریکولم اینڈ ایکسٹینشن سینٹر بلوچستان BCEC. اور اسلام آباد گلگت بلتستان AJK میں کریکولم ونگ ریسپانسیبل ہوتا ہے، یعنی آزاد کشمیر. فیڈرل ٹیریٹری میں جو بھی علاقے آتے ہیں، اس سے پہلے جیسے فانا فاٹا تھا اب وہ KPK میں شامل کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر اور جو وفاقی ہمارا جو ٹیریٹری ہے اس میں کون رسپانسیبل ہوتا ہے؟ فیڈرل جو ہمارا کریکولم ونگ ہے یہ رسپانسیبل ہوتا ہے. تو ہسٹری آف کریکولم انسٹیٹیوٹس، ہمارے جو کریکولم ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، پہلے ہم نے بات کی ہے کہ کریکولم کو ڈیزائن یا ریوائز کرنے کے لیے کس پالیسی میں کیا چیزیں شامل کی گئیں، یہ پوائنٹس ہم نے دیکھیں. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کون کون سے ادارے کب کب اسٹیبلش ہوئے جو کریکولم کے ریسپانسیبل ہیں. جیسے نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک ہے جس کو ہم کریکولم ونگ کہتے ہیں، فیڈرل ہمارا ادارہ ہے، یہ کب بنا، ٹیکسٹ بک بورڈ کب بنے. اسی طرح 18th امینڈمنٹ آئی، اس سے پہلے کیا سٹرکچر موجود تھا. تو یہ چیزیں ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. ہسٹری آف کریکولم انسٹیٹیوٹس 1962 سے پہلے، یعنی جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں یہ کب اسٹیبلش کیے گئے پراپرلی آفیشیلی، 1962 میں اسٹیبلش کیے گئے. اور ایجوکیشن کمیشن جو ہمارا تھا 1959 کا، اس میں اس کی ریکمنڈیشن دی گئی تھی. تو اس سے پہلے یعنی 1962 سے پہلے کوئی پراپر جو ایک جو ہماری بکس ہیں ان کی پرنٹنگ، پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن کا کوئی سٹرکچر پراپر موجود نہیں تھا. تو a regular system of production and distribution of textbook was introduced in the country with the establishment of West Pakistan Textbook Board in Lahore and East Pakistan Textbook Board in Dhaka. 2 بورڈز بنائے گئے، ایک ڈھاکہ میں اور ایک
لاہور میں، جو کہ جن کو ریسپانسبلٹی دی گئی کس چیز کی، کریکولم یعنی ہمارا جو کنٹینٹ ہے بکس کی شکل میں اس کی پرنٹنگ کی، پبلشنگ کی، ڈسٹریبیوشن کی۔ اچھا، ایک اور کویسچن آتا ہے امتحان میں کہ پارٹیشن کے وقت 2 یونیورسٹیز موجود تھیں، تو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہی 2 جو شہر ہیں ہمارے لاہور اور ڈھاکہ ڈسکس کیے گئے، تو ان کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیز موجود تھیں۔ پنجاب یونیورسٹی پارٹیشن سے پہلے موجود تھی پاکستان کی، اور ڈھاکہ یونیورسٹی جو ہے وہ پارٹیشن سے پہلے موجود تھی۔ تو یہیں پہ پھر کیا انہی 2 شہروں میں کیا اسٹیبلش کیے گئے، ٹیکسٹ بک بورڈ اسٹیبلش کیے گئے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لیے۔ تو اس کے بعد 1967 تک ہمارے ہاں فیڈرل لیول پہ کوئی ایک ریسپانسبل ادارہ موجود نہیں تھا، جیسے کریکولم ونگ اب موجود ہے۔ تو 1967 تک کیسے کام چلتا رہا؟ کام ایسے ہوتا کہ فیڈرل گورنمنٹ منسٹر آف ایجوکیشن کمیٹی بناتی، وہ کمیٹی کام کرتی اور جو ان کو ریسپانسبلٹی دی جاتی وہ اس کو پورا کر دیتی۔ یہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتی، ایک 5 سال کے لیے ایک پلان امپلیمنٹ کرتے، اس کے لیے یعنی یہ اسپیسیفک ڈیوریشن کے لیے کمیٹیز بنائی جاتی، جیسے ان کا ٹاسک مکمل ہوتا کمیٹی ابولش کر دی جاتی تھی۔ تو 1967 میں پہلی مرتبہ نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ 1967، جس کو ہم سمپلی کریکولم ونگ بھی کہتے ہیں یا نیشنل کریکولم ونگ بھی کہتے ہیں، تو گورنرز کانفرنس ہوئی فیب 1967 میں، جس میں انہوں نے جو فیڈرل یا نیشنل لیول پہ ایک ادارہ جس کو نیشنل بیورو آف کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک کا نام دیا گیا، یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ریکمنڈیشن دیں اور پھر یہ ادارہ قائم بھی ہوا۔ اس کے ساتھ یہ تو فیڈرل لیول پہ تھا، تو اس کے ساتھ پروونسز میں اس کے سب سینٹرز بھی بنائے گئے، جیسے ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں دیکھا بھی۔ تو پروونشل لیول پر پھر کیا کیا گیا، اس کے سب سینٹرز بنائے گئے۔ اب اس وقت تک یعنی 1967 تک اس سے پہلے کوئی پراپر ادارہ موجود نہیں تھا، تو جو ریسپانسبلٹی تھی وہ ساری کی ساری کس کے پاس تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی۔ پھر 1973 میں 1962 میں 2 ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے گئے، 1967 میں 5 سال بعد فیڈرل جو ادارہ ہے کریکولم ونگ یہ بنایا گیا، اور پھر اس کے 6 سال بعد 1973 میں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک لسٹ جو ہے جس کو ہم کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کہتے ہیں 1973، اس میں یہ کہا گیا کہ جو کریکولم ڈیولپمنٹ یا ایجوکیشنل پلاننگ کی، مینجمنٹ کی، یہ جو ریسپانسبلٹی ہوگی یہ کس کی ہوگی؟ فیڈرل کی ہوگی، اور اس میں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیا کریں گی؟ اسسٹ کریں گی فیڈرل گورنمنٹ کو۔ تو یہ جوائنٹ فنکشن کہا گیا کہ ایجوکیشنل پلاننگ مینجمنٹ، جس میں کریکولم ڈیولپمنٹ بھی آ جاتا ہے، پالیسی پلاننگ، سلیبس، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن ایٹسیٹرا، یہ ساری چیزیں آ جاتی۔ تو یہ ریسپانسبلٹی کس کی تھی؟ میجر فنکشن تھا کس کا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا، جس کو اسسٹ کریں گی پروونشل گورنمنٹ۔ تو اس کو اس لیے کہا، اس لسٹ میں کہا گیا کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ 1973 میں کہ ایجوکیشنل پلاننگ مینجمنٹ ایک جوائنٹ فنکشن ہے فیڈرل اور پروونسز کا۔ تو 2010 تک یہ کام ایسے چلتا رہا، یعنی 2010 تک یہ کام ایسے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو سارا پروسیس جو ہے وہ کرتی رہی۔ تو اس کے بعد 1976 میں ایک ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا، فیڈرل سپرویژن آف کریکولا ٹیکسٹ بک اینڈ مینٹیننس آف اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ایکٹ 1976 میں، یعنی کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ کے 3 سال بعد 1976 میں ایک ایکٹ فیڈرل سپرویژن آف کریکولا ٹیکسٹ بک اینڈ مینٹیننس آف اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ سپروائز کرے گی کریکولم ڈیولپمنٹ کو، ٹیکسٹ بک کو اور ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈز کو، اس کے نام سے ہی ایکٹ کے ظاہر ہے۔ تو اس ایکٹ نے امپاور کیا فیڈرل گورنمنٹ کو، منسٹری آف ایجوکیشن کے، کہ وہ ایجوکیشنل میٹرز جتنے بھی ہیں ان کو سپروائز کرے گی، ملک کے تمام جو ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی ایٹسیٹرا کو۔ اس کے بعد یہ کام جو ہے پھر چلتا رہا، جیسے پہلے میں نے بتایا 2010 تک۔ تو 2010 میں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا آئین ہے، اس میں 18ویں ترمیم کی گئی۔ امینڈمنٹ یا ترمیم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو پہلے سے ایک قانون موجود ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے آنا، اس کو امینڈمنٹ کہتے ہیں، ترمیم۔
تو 18ویں ترمیم اس سے پہلے یعنی 17 ترامیم اور ہو چکی تھیں، تو 18ویں ترمیم 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ کی گئی کہ جو کنکرنٹ لسٹ تھی جس میں رسپانسبلٹی تھی کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کی، اور جو ایکٹ تھا 1976 کا وہ کس کی تھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی. تو اس امینڈمنٹ نے 2010 میں جو 18ویں ترمیم کی گئی اس نے اس امینڈمنٹ کو جو کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو اختیار تھا اس کو ختم کیا اور یہ اختیار منتقل کر دیا کن کو، صوبائی حکومتوں کو. اب جو ہے ریسپانسبلٹی کریکولم ڈیولپمنٹ کی، ایجوکیشنل پلاننگ کی، بجٹنگ کی ایٹسیٹرا، یہ کس کے پاس ہے، صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس امینڈمنٹ میں آرٹیکل 25A بھی شامل کیا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ پرائمری سے لے کر سیکنڈری تک یعنی 5 ایئر سے لے کر 16 ایئر تک کہ جو اسکول گوئنگ ایج کے جو بچے ہیں ان کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی. یہ دو چیزیں 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ پیش کی گئیں. تو 18ویں ترمیم کے بعد کریکولم ڈیولپمنٹ کی ریسپانسبلٹی اب کس کے پاس ہے، صوبوں کے پاس ہے. تو یہ جو ہے اداروں کی بریف سی ہسٹری تھی. اس کے بعد ہمارا کریکولم جو ہے وہ کب کب ڈیولپ ہوا، جیسے ہم نے سٹارٹ میں دیکھا کہ کن کن پالیسی میں کیا کیا چیزیں سفارشات پیش کی گئیں، پھر ہم نے اداروں کی بات کی. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کریکولم کب کب ڈیولپ ہوا. پہلا ہمارا جو نیشنل کریکولم ہے فیڈرل لیول پہ 1975 میں بنایا گیا. کوئی مجھے اس کا جواب دے سکتا ہے کہ 1975 سے پہلے جو ہے وہ کیوں نہیں بنایا گیا ہوگا، اس کی وجہ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے پچھلی 2 سلائیڈ میں. جی پلیز. جی سر ہمارے پاس جو ہے وہ بک بورڈ ہی کوئی نہیں تھا، تو پھر ہاں، کیسے بک بناتے؟ بورڈ موجود نہیں تھا. بک بورڈ جو ہے وہ 62 میں بنا. اور اس کے علاوہ سر یونیورسٹیز جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ایک تو ان کی تعداد بھی 2 تھی، اور سر پولیٹیکل انریسٹ، پولیٹیکل ایشوز بھی تھے، اور اپنا سر وہ کنٹروورشل سچویشن بھی پائی جاتی تھی. مطلب زبان کا مسئلہ جو ہے مطلب جو ہے نا جی اردو اور بنگالی کا مسئلہ بھی مطلب جو ہے نا جی ہمارے آڑے آ رہا تھا. تو یہ بھی مطلب ایشو ہو سکتا ہے. اور ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ کوئی نہیں بتا پا رہا، پلیز اس کی طرف آئیں. ہمارا جو نیشنل کریکولم ونگ ہے یہ کب اسٹیبلش ہوا ہے؟ 1967 میں اسٹیبلش ہوا. ہاں جی 1967 میں اسٹیبلش ہوا، چونکہ اس سے پہلے کوئی ریسپانسبل ادارہ ہی موجود نہیں تھا. تو یہ ادارہ پھر جب اسٹیبلش کیا گیا تو اس کے بعد پولیٹیکل کرائسس تھے ملک میں، اور ملک جو ہے وہ کسی بیلنس فیز میں نہیں آ پا رہا تھا. تو پھر پہلی مرتبہ 75 میں کریکولم بنایا گیا نیشنل کریکولم، دوسرا نیشنل کریکولم 84 میں، تیسرا جو نیشنل کریکولم ہے 94 میں، چوتھا نیشنل کریکولم 2000 میں، پانچواں نیشنل کریکولم 2006 میں، جو کہ اس وقت پنجاب سمیت باقی تمام صوبوں میں جو ہے وہ رائج الوقت ہے گریڈ 6 سے لے کر 12ویں تک. اور سندھ واحد صوبہ ہے جہاں یہ کریکولم جو ہے گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک ابھی تک جو ہے اس کا نفاذ جاری ہے. اور اس کے بعد 2020 میں سنگل نیشنل کریکولم جو ہے یہ لانچ کیا گیا، جو امپلیمنٹ ہو چکا ہے سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں پرائمری لیول کے اوپر. تو یہ اس کی کچھ بیسک ہسٹری تھی. نیشنل کریکولم 2006 کو ہم ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے، اس کو بریفلی تھوڑا سا ٹچ کریں گے. ہمارا جو نیشنل کریکولم 2006 تھا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ تھا، انکوائری بیسڈ تھا، اور آؤٹ کم فوکسڈ کریکولم ڈیزائن کیا گیا. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، انکوائری بیسڈ اور آؤٹ کم فوکسڈ کریکولم ڈیزائن کیا گیا. اس کریکولم میں آبجیکٹیوز کو 4 طرح سے ڈیفائن کیا گیا تھا: کمپیٹنسی، اسٹرینڈز، اسٹینڈرڈز، بینچ مارکس اینڈ SLOs. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسیسمنٹ کے چیپٹر میں کہ ہمارا جو نیشنل کریکولا ہے اس میں یہ آبجیکٹیوز ڈیزائن کیے گئے تھے. کوئی بتا سکتا ہے ان کے بارے میں بریفلی؟ جی پلیز. جی کوئی بتانا چاہے اگر. چلیں میں بتا دیتا ہوں. کمپیٹنسی یا اسٹرینڈ کہتے ہیں ایک اسپیسیفک یا کی لرننگ ایریا کو. مثلاً ہم جو ہے وہ ریڈنگ سکلز، یہ چیزیں بچوں کے، یہ ایک ہمارا لرننگ ایریا ہے. کس گریڈ لیول پر ہم کس طرح کا ریڈنگ کانٹینٹ بچوں کو پرووائڈ کریں گے. تو کی لرننگ ایریا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارا ایک لرننگ ایریا ہے کہ یہ ہم
جو ہے وہ ڈفرینٹ گریڈ لیول میں یہ چیز انکلوڈ کریں. یا سائنس ہے فار ایگزامپل. اذان ہو جائے تھوڑا سا ویٹ کیجیے. اسٹرینڈس یا کمپیٹنسی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کی لرننگ ہے. مثلا ہم کہہ لیتے ہیں کہ اسلامیات میں نماز ہے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایڈ کی جائے گی ڈفرینٹ گریڈز میں. کیسے کی جائے گی آگے ہم یعنی پہلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کی لرننگ ایریا کون سا انکلوڈ کیا جائے گا. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کمپیٹنسی یا اسٹرینڈز. اب جو کی لرننگ ایریا جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا, مثلا ریڈنگ ہے, سیرت النبی ہے, نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں جو اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو کیا بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے اور اسٹوڈنٹ اس کو اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکیں. یعنی براڈ ڈسکرپشن آف اسٹرینڈ اور کمپیٹنسی انڈیکیٹ واٹ اسٹوڈنٹ شوڈ نو اینڈ بی ایبل ٹو ڈو. یعنی یہاں پہ اگر ہم ریڈنگ کی ایگزامپل دے رہے تھے جیسے, تو آل اسٹوڈنٹ will read and analyze literacy text to seek information, ideas, enjoyment and relate their own experience to real life. What student know, بچوں کو کیا جاننا چاہیے اس اسپیسیفک یا کی لرننگ ایریا کے بارے میں, اور اس کو اپنی لائف میں وہ کیسے اپلائی کریں. تو یہ ہو گیا اسٹینڈرڈ. اب اس کی اگلی فارم ہے اسٹینڈرڈ کی کہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ لیول بنائے گئے. یہ 5 ڈیولپمنٹ لیول ہیں ہمارے جو نیشنل کریکولا کے جو آبجیکٹیوز بنائے گئے تھے اس میں. تو یہ یہاں پہ مینشن بھی ہیں, یاد بھی رکھنے آپ نے. سب سے پہلے ہے کلاس کنڈر گارٹن, جس کو ہم ای سی کہتے ہیں, پری پرائمری ایجوکیشن, نرسری ایجوکیشن. ای سی کلاس سے لے کر کلاس 3 تک یہ ایک گریڈ لیول تھا یا ڈیولپمنٹل لیول تھا, اور گریڈ 4 سے 5 تک یہ دوسرا ڈیولپمنٹل لیول, گریڈ 6 سے 8 تک یہ تیسرا ڈیولپمنٹل لیول, اور گریڈ 9 سے 10 تک چوتھا, اور گریڈ 11 سے 12 تک یہ 5واں ڈیولپمنٹل لیول یہ سیٹ کیے گئے کہ یہ ہمارے 5 ڈیولپمنٹل لیول ہیں. یعنی پری پرائمری یا نرسری ای سی سے تیسری تک, چوتھی 5ویں, چھٹی سے 8ویں, 9ویں سے 10ویں اور 11ویں سے 12ویں, یہ 5 ڈیولپمنٹل لیول. پہلے ہم نے کہا کمپیٹنسی میں کہ ایک اسپیسیفک کی لرننگ ایریا ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ شامل ہوگا ہمارے کریکولم میں. اس کے بعد ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو کی لرننگ ایریا ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو منیمم کیا جانکاری ہونی چاہیے, اور یہ اپنی لائف میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں یا اپلائی کریں ڈفرینٹ سچویشن میں. ایبلٹی ٹو نو اینڈ ایبل ٹو ڈو. تیسرے نمبر پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کس ڈیولپمنٹل لیول پر جا کے اسٹوڈنٹ کو
کیا جاننا چاہیے اور اس کو کیسے وہ اپنی لائف میں آگے اپلائی کر سکیں. یعنی یہاں پہ اگر ہم نماز کی بات کریں، ریڈنگ سکل کی یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم ڈفرینٹ گریڈ لیول پہ سٹارٹ میں جو ہے ہم نماز کی فرض کریں کہ صرف ہم نماز کے بارے میں بتاتے ہیں. پہلے کسی گریڈ لیول میں ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث مبارکہ، پھر ہم اس کے نماز کے جو ہیں وہ فوائد بتاتے ہیں، اس کے فضائل بتاتے ہیں، نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا سزائیں ہیں. یہ پھر ڈفرینٹ گریڈ لیول پہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی. اسی طرح نماز سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے جو سوشل اسپیکٹس ہیں اس کے، بھائی چارے کی فضا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو وضو ہے، وضو کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نماز کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، واجب، مستحبات، سنتیں، یہ ہم ایڈ کرتے جائیں گے فرض کریں. تو ڈفرینٹ جو ڈیولپمنٹل لیول ہیں، ان پہ اسٹوڈنٹ کو کیا جاننا چاہیے اور کیا کر سکنے کے قابل بچے ہو سکیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بینچ مارک. اس کے بعد آتا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز SLOs. SLOs ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹاپک میں جو بھی ٹاپک پڑھایا جا رہے ہیں، تو ہر ٹاپک کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو کتنا منیمم نالج ہونا چاہیے اور اس کو کیسے وہ اپنی لائف میں اپلائی کر سکے. تو یہ چار جو ہے وہ یہ ہم ڈسکس آلریڈی بھی کر چکے ہیں اسیسمنٹ میں. کمپیٹنسی، اسٹینڈرڈ، بینچ مارک اور SLOs، یہ چار آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے گئے. جو کریکولم تھا، ایگزسٹ کر رہا تھا. جی سر، یہ جس طرح سٹیجز آف ایجوکیشن ہم نے پچھلے کسی چیپٹر میں پڑھا تھا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی اس میں کنفیوز نہیں ہونا، بعض دفعہ یہ کوسچن آ جاتا ہے پیپر میں اور وہ 3 ہوتی ہیں. جو ایلیمنٹری آئی تھنک سو تھی، شاید سیکنڈری تھی اور ہائر سیکنڈری تھی، ایسے ہی تھا سر؟ جی. اور ابھی یہ جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، جی ڈیولپمنٹل لیولز ہیں، جو ابھی یہ اس میں آگے فردر ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے، اس میں 5 ہیں. جی تو یہ اس کو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ یہ جو ہے اس نا، طرح کی یہ کوئی ڈیولپمنٹل اسٹیم لیولز آپ کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے بنائے گئے تھے. یعنی کریکولم جب ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ایک کی لرننگ ایریا ہے کہ اس کلاس کے لیے، اس گریڈ، جیسے گریڈ EC سے گریڈ 3 ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ ایریا سلیکٹ کیا جائے اور اس میں یہ کنٹینٹ شامل کیا جائے. پھر اگلے لیول پہ 4تھی 5ویں میں اس سے ایڈوانس، پھر 6ٹھی سے 8ویں. یہ صرف کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کی اچیومنٹ کے لیے یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ کی گئی ہے. باقی ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس وقت پری پرائمری ایجوکیشن، پرائمری جس کو ہم اوور آل ایلیمنٹری کہتے ہیں، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن. پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن، یہ ہمارے جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں ہماری ایجوکیشن کی. پری پرائمری جس کو ہم EC ایجوکیشن کہتے ہیں، پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن. ریویژن آف کریکولا، کمپریہنسو ریویو آف آل سبجیکٹس. 2005 میں جو ایگزسٹنگ کریکولا ہمارا تھا، جو 2000 کا بنا ہوا تھا، اس کو ریویو کیا گیا اور یہ ریویو پروسیس سٹارٹ کیا گیا 2005 میں اور یہ ختم ہوا 2006 میں. اور 2006-07 میں پھر اس کی جو ہماری ریویو پروسیس ہے کمپلیٹ کر کے جو پبلیکیشن تھی، یعنی اس کی جو کنٹینٹ لکھنے، یعنی ٹیکسٹ بک لکھنے پہ اور اس کے بعد اس کی پبلیکیشن پہ یہ کام ہوتا رہا 2006-07 میں. اور یہ جو بکس تھیں 2010 میں فائنلی سکولز میں جو ہے وہ اویل کرنے کے لیے یہ پلان کیا گیا کہ یہ 2010 میں تمام سکول میں بھی یہ جو بکس ہیں یہ اویلیبل ہوں گی نئے کریکولم کی. یعنی 2005 میں اس پہ ریویو سٹارٹ ہوا، کمپریہنسو ریویو تمام مضامین کا. 2006 میں یہ کمپلیٹ ہوا اور 2006-07 میں ہی پھر اس کی پبلیکیشن پہ کام ہوتا رہا. 2010 میں جا کے اس کو جو ہے وہ اسکول میں یہ ٹیکسٹ بک کی شکل میں پرووائڈ کیا جانے کا پلان پیش کیا گیا تھا. اور یہ یعنی جو بکس تھیں یہ اویلیبل بھی ہو گئی تھیں اسکولز میں 2010 میں. سب سے امپورٹنٹ ٹاپک اس چیپٹر کا جس میں سب سے زیادہ کویسچن انٹرویو میں اس دفعہ ہوئے ہیں، سنگل نیشنل کریکولم 2020-2020. سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے؟ سنگل نیشنل کریکولم میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کریکولم یعنی ایک جیسا کریکولم تمام بچوں کے لیے، ایک جیسا جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے یعنی سیم میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ تمام بچوں کے لیے.
اسی طرح جو اسیسمنٹ کا کرائٹیریا ہے یہ بھی تمام بچوں کے لیے پبلک، پرائیویٹ، پروونشل، فیڈرل گورنمنٹ کے دینی مدارس کے تمام بچوں کے لیے ایک جیسا جو ہے وہ اپنایا جائے. یہ ویژن تھا سنگل نیشنل کریکولم کا، یعنی ایک جیسا کریکولم یہ پیاز والا تھوڑا سا گزر جائے، ویٹ کیجیے گا پلیز. جی تو ویژن میں ہم نے کہا کہ کریکولم، سیم میڈیم آف انسٹرکشن اور سیم جو ہے وہ اسیسمنٹ کا پلیٹ فارم، یہ چیزیں جو ہے یہ فوکس کی گئیں. یہی ویژن تھا سنگل نیشنل کریکولم کا کہ تمام جو بچے ہیں ان کے پاس ایکول فیئر اور ایکول اپرچونٹی ہو ہائی کوالٹی ایجوکیشن ریسیو کرنے کے لیے، جس میں جب کریکولم سیم ہوگا، میڈیم آف انسٹرکشن سیم ہوگا اور جو اسیسمنٹ کا کرائٹیریا ہے وہ سیم ہوگا، تو تمام بچوں کے لیے فیئر اور ایکول اپرچونٹیز اویلیبل ہوں گی ہائی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے. تو سنگل نیشنل کریکولم جو ہے اس سٹیپ میں ایک جو ہے وہ ڈائریکشن ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ 18th امینڈمنٹ ایشوز، جیسے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے 18th امینڈمنٹ کو کہ 18ویں ترمیم میں یہ اختیارات جو کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کے تھے، باقی بھی پلاننگ، بجٹنگ ایٹسیٹرا، تو ان میں یہ کریکولم بھی تھا، یہ صوبوں کو منتقل کیا گیا. تو صوبوں کو کیپیسٹی ایشوز تھے. پنجاب میں جو کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن ڈیولپ کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ بلوچستان میں نہ ہو. تو اسی طرح ایجوکیشن اور ٹریننگ کا ڈسکنیکشن تھا، یعنی کریکولم یا چیزیں نئی انٹروڈیوس کرائی جاتی رہیں لیکن اس پہ کوئی پراپر ٹریننگ نہیں دی جاتی رہی. اس کے بعد جو کوالٹی اور سٹینڈرڈ تھا ایجوکیشن کا وہ کمپرومائز ہو رہا تھا اور نیشنل کوہیژن نہیں تھی، یعنی ہر صوبے کا اپنا ایک سٹائل تھا. چونکہ اس میں ہوتا یوں رہا ہے کہ صوبے جو تھے اگر انہوں نے کوئی امینڈمنٹ کسی بھی حوالے سے کرنی ہے تو وہ سارا سٹرکچر خود بنا دیتے تھے اور اپروول ان کو جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی تھی. تو یہ اس کا سٹرکچر تھا. لیکن 2006 سے 2020 تک کوئی درمیان میں کوئی کسی صوبے نے اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو کوئی الگ سے جو ہے اپنا کریکولم ڈیزائن ڈیولپ نہیں کیا. یہ آپ ہم اس کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ جو SNC ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا. انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹریل کانفرنس، وزرائے تعلیم جو ہے وفاقی اور صوبائی IPEMC، ان کی ایک جوائنٹ کانفرنس جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. 2009 کی جو پالیسی تھی اس نے بااختیار کیا تمام جو صوبائی اور وفاقی جو وزرائے تعلیم تھے ان کو کہ وہ ایک جوائنٹ سیشن لیں اور جو تمام ایجوکیشنل ڈیسیجن ہے وہ جو ہے وہ کوہرنس سے اور میوچل ڈسکشن سے، کنسلٹنسی سے جو ہے وہ ایک فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ آپ اس پہ پہنچیں. تو یہ جو ہے 2009 کی پالیسی نے جو وزرائے تعلیم تھے ان کو یہ اس معاملے میں بااختیار بنایا. تو 11 فیب 2014 کو نیشنل کریکولم کونسل، یہ جو وزرائے تعلیم تھے ان کی کانفرنس ہوتی رہی. جیسے ابھی ہماری جو کووڈ کی جتنی بھی چھٹیاں ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹریل کانفرنس تھی وہ ہوتی تھی، اس پہ ڈیسیجن ہوتے تھے تاکہ یونینیمس ڈیسیجن ہو تمام صوبوں کے، وفاق کے صوبوں کے، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے، اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا رہے، ہم دیکھتے رہیں. تو اسی کے شیڈ میں، اسی IPEMC کے شیڈ میں ایک کونسل کو اسٹیبلش کیا گیا، اس کی اپروول دی گئی اور اس کا میجر کام ہے، میجر فنکشن ہے سنگل نیشنل کریکولم ڈیولپمنٹ میں. تو نیشنل کریکولم کونسل 2014 میں، فیب 2014 میں یہ ایک باڈی جو ہے ابھی بنائی گئی کہ یہ 46 ممبران پہ مشتمل ایک باڈی ہوگی جس کے جو ہیڈ ہوں گے وہ وفاقی وزیر تعلیم ہوں گے جیسے کہ اب شفقت محمود صاحب ہیں، اور ان کے نیچے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوں گے. جتنے بھی ہمارے دینی مدارس ہیں ان کی ایک یونین ہے، ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جس کو ہم اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کہتے ہیں، جس میں تمام ہمارے جو سیکٹس ہیں ان کے علماء جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد چیئرمین جو ہیں 4 صوبے ہیں ہمارے، تو ان کے جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین ہیں یہ بھی اس میں شامل ہوں گے. ہمارے جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے تعلیمی ادارے ہیں ان کے نمائندگان بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ملک کے نامور جو اسکالرز ہیں اور ماہرین تعلیم ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس 46
ممبرز پہ مشتمل باڈی میں، نیشنل کریکولم کونسل باڈی میں. تو NCC جو ہے اس نے کیا کرنا ہے، چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کی رسپانسبلٹی کس کے پاس ہے. اس وقت آئین کے تحت صوبے بااختیار ہیں، لیکن نیشنل کریکولم کونسل سے میں ترمیم تو کر دی گئی، لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اس سے کافی سارے ایشوز آ رہے ہیں. یہ جو ایشوز ہم نے بیک گراؤنڈ میں دیکھے ہیں، تو پھر کیا کیا، یہ 46 ممبرز پہ مشتمل ایک باڈی بنائی گئی، جس میں وفاقی وزیر تعلیم، صوبائی وزرائے تعلیم، صوبائی جو تھے ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں ان کے چیئرمین، اسی طرح دینی مدارس کے، ہائر ایجوکیشن کے، یہ مل کے انہوں نے کیا کرنا ہے، کریکولم کو، نیا کریکولم کو ڈیزائن کرنا ہے، اور جو پرانا چل رہا ہے یعنی 2006 والا جو چل رہا ہے اس کو ریویو کرنا ہے. تو انہوں نے کیسے کیسے کیا، یہ آگے جا کے دیکھیں گے. سنگل نیشنل کریکولم کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ تمام بچوں کے لیے فیئر اور ایکول اپرچونٹیز ہوں. جی، NCOC اسی کو کہتے ہیں، NCC نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اور ادارہ ہے، یہ NCC ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یہ کووڈ میں ایک جو ہے کمیٹی بنائی گئی ہے جو کیا کرتی ہے، اس میں بھی ہمارے جو ڈیفنس کے ہیں، فیڈرل منسٹرز ہیں، تو یہ وہ شامل ہیں جو کہ جو فیڈرل ہمارے ہیلتھ کے جو منسٹر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، یعنی ہیلتھ منسٹری، اور جو ہمارے ڈیفنس کے ہیں، پلاننگ ہمارا جو ہے ونگ، وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ کووڈ کی سچویشن میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. NCOC اور چیز ہے اور NCC اور چیز ہے. نیشنل کریکولم کونسل صرف کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے اسپیسیفک ایک باڈی ہے 46 ممبران پہ مشتمل. تو آبجیکٹیوز میں فیئر اور ایکول اپرچونٹیز تمام بچوں کے لیے، کہ وہ جو ہے ان کو یکساں جو ہے تعلیم کے مواقع مل سکیں. سوشل کوہیجن اینڈ نیشنل انٹیگریشن، نیشنل ہماری جو انٹیگریٹی ہے اور کوہیجن ہے یہ برقرار رہے، اور جو ہمارے ڈفرینٹ لیڈرز یا ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں پبلک پرائیویٹ میں، تو ان میں جو ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ختم کرنا، ایکول اپرچونٹیز ہوں اور ایکویٹی ان ایجوکیشن ہو. ایکویلٹی اور ایکویٹی میں ڈفرینس ہے تھوڑا سا. جو بیچ 1 کے اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں اس کلاس میں، تو ان میں سے کوئی بتا دے، ان کو ڈفرینشیٹ کر دے کہ ایکول اور ایکویلٹی اور ایکویٹی ان میں کیا ڈفرینس ہے. یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے 2 دفعہ اس بیچ میں. جی پلیز. سر، ایکول یا ایکویلٹی سے مراد ہے کہ مساوی ہیں، اور ایکویٹی سے مراد ہے جس کو جتنی ضرورت ہو اس کو اتنا دیا جائے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. یعنی ایکویلٹی میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمام وسائل کو ایکول کیا کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے تو وہ سب کے لیے ایک جیسا میتھڈ اڈاپٹ کرتا ہے سٹارٹ سے اینڈ تک. یہ ہے ایکویلٹی. اب ایکویٹی کیا ہے؟ ایکویٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ نہیں سمجھ پا رہا تو باقی کلاس کو آپ زیادہ پڑھا رہے ہیں، اس کو تھوڑا پڑھا رہے ہیں. 4 بچے ایسے ہیں جو آپ کے ٹیچنگ میتھڈ کی بالکل ان کو سمجھ نہیں ہے، ان 4 بچوں کے لیے آپ ایکسٹرا ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی اور میتھڈ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، ان سے کویسچننگ کر کے ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھائی ان کو نہیں سمجھ آ رہی، تو ان کے لیے آپ اپنا سٹائل چینج کرتے ہیں. یعنی جس کو جتنی ضرورت ہے، جن بچوں کو تھوڑی اسسٹنٹ کی ضرورت ہے آپ ان کو تھوڑی پرووائڈ کرتے ہیں، جن کو زیادہ آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے آپ ان کو زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹی. تو ایکویلٹی اور ایکویٹی دونوں کو جو ہے وہ اس میں لے کر آنا. ایکویلٹی کو کس حوالے سے کہ تمام بچوں کے لیے آگے جانے کی ایکول اپرچونٹیز ہوں، اور کلاس میں جو ہے وہ ایکویٹی ہو. ہولسٹک ڈیولپمنٹ بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ پہ، اور انٹر پروونشل موبلٹی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کی جو انٹر پروونشل موبلٹی ہے، ایک اسٹوڈنٹ ایک جو پروونس سے دوسرے پروونس میں جاتا ہے، شفٹ ہو جاتا ہے، مائگریشن ہو جاتی ہے، تو یہاں کا نظام تعلیم اور ہو، کریکولم اور ہے، وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ چیزیں اور ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے یہ ایشوز بھی اس میں ایڈریس کیا گیا ہے تاکہ پورے ملک کا یکساں نظام تعلیم ہو. کی کنسیڈریشن اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں، آپ کو یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے لیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ چیز یاد کریں گے، اس کی ڈیفینیشن یا ویژن، IBEMC کیا ہے، کب یہ کس نے ان کو بااختیار بنایا، NCC کیا ہے، یہ چیزیں. اس کے بعد کی کنسیڈریشن ویسے آپ دیکھ لیں، لیکن جو ریٹن ہے اس کے لیے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. قرآن اور سنت کی تعلیم کو اس میں شامل کیا گیا. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کو کنسیڈر کیا گیا. کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جیسے آرٹیکل 25 ہے، یہ چیزیں شامل کی گئیں.
ہماری جو نیشنل پالیسیز اور اسٹینڈرڈز ہیں یہ شامل کیے گئے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 جو کہ جس کو ہم انشاءاللہ ہم آخری چیپٹر میں جا کے ڈسکس کریں گے, SDG 4, اس کے جو گولز یا ٹارگٹس جو اس کے ہیں وہ شامل کیے گئے. انٹرنیشنل جو ٹرینڈز ہیں ٹیچنگ میں, لرننگ میں, اسیسمنٹ میں, ان کو شامل کیا گیا. آؤٹ کم بیسڈ اپروچ ہے کہ بچے کچھ حاصل کریں, اس پہ فوکس کیا گیا. ویلیوز, اسکل, انکلوسیو ایجوکیشن, تمام بچوں کے لیے ایک جیسی, ایک ہی کلاس روم کے اندر ایک ہی ٹیچر کی زیر نگرانی تعلیم یعنی انکلوسیو ایجوکیشن پہ فوکس کیا گیا. اور انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی ٹیمز جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے یو ایس اے کے جو ہیں 4تھی اور 8ویں گریڈ کے بچے وہ ہر سال سائنس اور میتھ کا کمپٹیشن کراتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ. تو ان کا جو سٹینڈرڈ ہے سائنس اور میتھ کا, جس کو ہم ٹیم سٹینڈرڈ کہتے ہیں, ٹرینڈز انٹرنیشنل میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی, تو اس کے اکارڈنگ وہ کیا کرتے ہیں, ہم نے جو کریکولم بنایا ہے اس کے اکارڈنگ بنایا سائنس اور میتھ کا. اس کے بعد انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو ہم نے ایڈ کیا ہے, اور ریسپیکٹ اینڈ اپریسیشن آف ڈفرینٹ کلچر اینڈ ریلیجن ان لوکل اینڈ گلوبل کانٹیکسٹ. اب دیکھیں کل ایک انسیڈنٹ ہوا کہ وہ ایک جو تھا دماغی توازن کسی کا ٹھیک نہیں تھا, تو اس کو, وہ نان مسلم تھا شاید, تو اس کو جو ہے وہ مارا گیا. اسی طرح سری لنکن جو شہری تھے اس کو بھی پچھلے منتھ جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا. تو یہ اس چیز کو بھی ختم کرنے کے لیے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں اور دوسرے جو ہماری نیشنز ہیں تو ان کا جو کلچر ہے, ان کے جو اسلام اپنے جو ریلیجیس نظریات ہیں ان کا احترام, اور اس کے بعد انکوائری اینڈ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, اور جو 21ویں صدی کی جو لیٹسٹ سکلز ہیں انالیٹیکل, کریٹیکل اینڈ کریٹیو. کل میرے پھوپھا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں ان کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا. میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ بنا رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کے, ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا, تو چیک کرنے کے بعد انہوں نے 2 ٹیسٹ ریکمینڈ کیے, تو ٹیسٹ ہو رہے تھے, تو میں جو ہے اتنی دیر میں گاڑی بھی بیٹھ کے نا لیپ ٹاپ پہ آپ کا ٹیسٹ بنا رہا تھا. تو باہر سے ایک بندہ آیا, مجھے کہتے ہیں ینگ مین ٹائم بتائیں, انگلش میں مجھے کہتے ہیں کہ ٹائم کیا ہوا ہے. میں نے ٹائم بتایا, کہتے ہیں 2 منٹ میری بات سنیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں کام کر رہا ہوں, آپ آ جائیں گاڑی میں بیٹھ جائیں, یہیں بات کر لیں. کہتے ہیں نہیں مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. میں کہا انکل میں کام کر رہا ہوں, آپ یہاں آ جائیں, یہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں جو بھی آپ نے کرنی ہے. تو کہتے ہیں نہیں اچھا چلے میں آ جاتا ہوں. پھر وہ آگے خیر گاڑی میں نہیں بیٹھے, تو لمبی ڈسکشن ہوتی رہی. 2 باتیں میں اس میں سے جو انہوں نے مجھے بتائیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے میں نے ان سے پوچھا, جب انہوں نے میرا سارا انٹرویو لے لیا تو میں نے پوچھا آپ ہیں کون اور یہ ساری چیزیں کیوں پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کمشنر ریٹائر ہوں, اور میں نے ویسے آپ کو لیپ ٹاپ ہاتھ میں تھا, گاڑی میں بیٹھتے دیکھا, تو میں دیکھ رہا تھا یہ جو جس ہاسپٹل میں آپ آئے ہوئے ہیں یہ میرا ہاسپٹل ہے, میرے بھائی کا ہے, تو یہ میرا گھر ہے وغیرہ وغیرہ. لمبی خیر بحث تھی. تو انہوں نے مجھے 2 باتیں, انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو میں نے ساری ڈیٹیل بتائی, بک کا بھی حوالہ دیا. تو انہوں نے مجھ سے ٹیچر کی ڈیفینیشن پوچھی, تو میں نے اپنا جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا ٹیچر کا میں نے بتایا. انہوں نے مجھے کہا کہ سمپلی جو ہے میرے حساب سے ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہے, کیسے کہ وہ بچے کے اندر انالیٹیکل اور کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی مثال دیں آپ کے خیال سے کیسے. تو وہ ایک پرانا جو ہے درخت ہمارے جس جگہ ہم کھڑے تھے وہاں پہ تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ ایک درخت ہے, تو ٹیچر جو ہے وہ بچے کو بتائے نہیں کہ بھئی درخت ایسے ہوتا ہے, اس کی ایسے روٹس ہیں, ایسے اس کے لیوز ہوتے ہیں, یہ فوٹوسنتھسس ہے, یہ روٹ سسٹم ہے, یہ شوٹ سسٹم ہے, یہ ساری چیزیں اس کے فنکشن نہ بتائے, بلکہ کیا کرے وہ اس درخت کے پاس لے آئے بچے کو. ہاں جی آپ جو ہے اس کی جو ہے مٹی کو کھودیں تو اس کے نیچے دیکھیں کیا ہے, تو وہ دیکھیں گے کہ جڑیں ہیں, اچھا جڑوں کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں انسیکٹس ہیں, انسیکٹس کا ان کے ساتھ کیا لنک ہے. تو اس سے جو ہے وہ بچے خود ٹیچر سے پوچھیں گے کہ سر یہ انسیکٹ کیوں ہیں یہاں پہ, ان کا کیا کام ہے, یہ جڑیں ہیں تو ان کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے ہیئرز ہیں, یہ چیزیں کیا ہیں. بات کرنے کا مقصد انالیٹیکل, کریٹیکل اور کریٹیو تھنکنگ, یہ جو ہے 20ویں صدی کا میجر فوکس ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کافی سارے ممالک وزٹ کیے ہیں, تو کافی سارے ممالک, وہ کہتے ہیں کہ میری جو اپنی بہو ہیں وہ ایک ایسے ملک میں پڑھ رہی ہیں جہاں پہ اسیسمنٹ کی سپرویژن نہیں کی جاتی, یعنی جو امتحان ہوتا ہے وہ ٹیچر امتحان کے وقت موجود ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس سے ہم لوگ جو ہے وہ بہت دور ہیں. تو انالیٹیکل, کریٹیکل اور کریٹیو تھنکنگ بچوں کی کیسے ڈیولپ ہوں گی, یہ چیز جو ہے ہمارے کریکولم میں شامل ہونی چاہیے. اور جو روٹ میمورائزیشن ہے اس سے ہٹ کے ہم کیا کریں, پروجیکٹ ورک پہ, جیسے یہ ابھی اس مثال بھی میں نے اس کمشنر صاحب والی آپ کو دی ہے, تو اس پہ جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. ایس این سی کے فیزز بہت امپورٹنٹ, یہ
3 فیزز ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس دفعہ امتحان میں آئے بھی ہیں، انٹرویو میں بھی پوچھے گئے ہیں. تو پہلا فیز جو ہے وہ مارچ 2021 میں نافذ ہونا تھا، جو کہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. دوسرا فیز اس کا جو ہے وہ چھٹی یعنی یہ گریڈ 1 سے 5 تک، یعنی پری پرائمری سے 5 تک، ای سی سے 5 تک اس کا پہلا فیز تھا، جو کہ پورے ملک میں سوائے سندھ کے نافذ ہو چکا ہے پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں. اسی طرح جو فیز 2 اس کا تھا وہ چھٹی سے 8ویں تک ہے، اور یہ انڈر پروسیس ہے، ان پروگریس ہے. اس پہ جو بکس کی پبلیکیشن ہے وہ کام جاری ہے، یہ مارچ تک یہ بھی مکمل ہو جائے گا اسی سال 2022 میں. اسی طرح جو اس کا فیز 3 ہے 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک، یہ جو ہے مارچ 2023 میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا. اب ہمارا جو نارمل اکیڈیمک ایئر تھا، تعلیمی سال تھا، وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ اپریل سے مارچ تک، 1 اپریل سے 31 مارچ تک. لیکن کووڈ کی وجہ سے ہمارا سکیجول ڈسٹرب ہوا ہے. تو اب جو ہمارا تعلیمی سال ہے جو یہ 2020-21 ہے، یہ کب سٹارٹ ہوا؟ پچھلا سال ہمارا ڈسٹرب ہوا تھا اور یہ سال بھی ہمارا ڈسٹرب ہوا ہے. تو اب جو ہے یہ اگست تک جائے گا، یعنی 1 جو ہے اگست سے نیا تعلیمی سال ہمارا شروع ہوگا. اس کے بعد جو اگلا سال آئے گا 2023 کا جو تعلیمی سال ہے وہ پھر سٹارٹ ہو جائے گا 1 اپریل سے. تو یہ اس کے فیزز تھے. فیز 1 ای سی سے 5 تک مارچ 2021، فیز 2 6 سے 8 تک مارچ 2022، اور فیز 3 9 سے 12 تک یہ مارچ 2023 میں. 5 تک یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. 6 سے 8 تک یہ اس سال یہ جو نیا تعلیمی سال جیسے ہی شروع ہوگا اس میں یہ بکس پرووائڈ کر دی جائیں گی، یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور اس کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں. ڈیولپمنٹ پروسیس، یہ جب اس کو ڈیولپ کیا گیا تو انالیسز آف پاکستانی کریکولم ود سنگاپور اینڈ کیمبرج کریکولم، پاکستان کا کریکولم جو ہے یہ سنگاپور کے اور کیمبرج یونیورسٹی کا جو کریکولم تھا اس کے ساتھ اس کو انالائز کیا گیا کہ ان کا کریکولم اور ہمارے کریکولم، ان کے سٹینڈرڈ ہمارے سٹینڈرڈ میں جو ہے وہ کس لیول کے ڈفرینسز ہیں. تو یہ کمپیریزن ان کا دیکھا گیا سنگاپور اور کیمبرج کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی جو لرنرز ہیں ان کے سٹینڈرڈ جو ہے وہ کمپیئر کیے گئے سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا اور یو کے. یعنی ہمارے جو لرنرز ہیں اور ان کے جو لرنرز ہیں انہوں نے جو سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جو ہے کی لرننگ ایریا یعنی کمپیٹنسی اسٹینڈرڈ، بینچ مارک، ایس ایل او، ان کے بھی سٹینڈرڈ ہیں. تو دونوں جو ہیں طرف سے سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، یو کے سٹینڈرڈ اور پاکستان کے لرنرز کے جو سٹینڈرڈ ہیں ان کو کمپیئر کیا گیا. اب اس کے لیے کن کن لوگوں سے کنسلٹنسی جو ہے وہ لی گئی یا کن کو شامل کیا گیا؟ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس میں پبلک جتنے بھی ہیں ادارے صوبائی یا وفاقی ہیں وہ سارے، پرائیویٹ سیکٹر، فیڈرل جو ہیں وفاقی نظام تعلیم جو ہے وفاقی تعلیمی ادارے، کینٹ گیریزن کے جو آرمی، ایئر فورس، نیوی کے ادارے ہیں، دینی مدارس کے، اور جو کیمبرج یونیورسٹی یو کے ہے انگلش، میتھ اور سائنس کے لیے ان سے جو ہے وہ روابط کیے گئے، اور لمس اور آغا خان یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ AKUIED ان سے بھی جو ہے وہ کنسلٹ کیا گیا ہمارے کریکولم ڈیولپمنٹ میں. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز ان سے بھی. تو یہ ہمارا جو پروسیس تھا کریکولم ڈیولپمنٹ SNC کا. اب اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ کیا ہے؟ پہلے 4 دن کی، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ فیڈرل لیول پہ یہ جو 46 ممبرز کی باڈی تھی نیشنل کریکولم کونسل، نیشنل کریکولم کونسل کا 4 روزہ جو کانفرنس ہے وہ ہوئی. کب ہوئی؟ 11 سے 14 فیب 2020 میں. یعنی یہ پرائمری لیول کی ہم بات کریں، فیز 1 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ فیز 1 کے لیے 11 سے 14 فیب 2020 میں ان کی جو پہلی سیٹنگ ہوئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں، اور اس میں انہوں نے یہ فائنل کیا کہ یہ ہمارا کریکولم ہے، یعنی یہ ہمارے SLOs ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ سلیبس ہمارا یہ ہوگا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹاپک، لسٹ آف ٹاپکس اینڈ سب ٹاپکس یہ ہوں گے. تو یہ پھر دے دیا گیا کہ ان کو صوبوں کے پاس آیا کہ یہ اس پہ آپ جو ہے وہ بکس لکھیں. صوبوں نے بکس لکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجی گئیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ کیا کیا، اس کو دیکھا، اپروو کیا. اپروو کے بعد جو ہے وہ واپس پروونشل ٹیکسٹ بک بورڈ کو دی گئی کہ یہ جو ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اس کو پرنٹ پبلش کریں اور ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئیں، اور اس کے بعد 16 اگست 2021 کو، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ ہمارا جو تعلیمی سال ہے اس دفعہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، 1 اگست سے ہمارا تعلیمی سیشن اس دفعہ شروع ہوا ہے، تو اس لیے 16 اگست کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو
لانچ کیا فیز 1 کو. 8 سبجیکٹ شامل ہیں پہلے فیز میں، ای سی ای، انگلش، جنرل سائنس، میتھمیٹکس، سوشل اسٹڈی، جنرل نالج، اردو اور اسلامیات. اب فیز 2 کی ہم بات کرتے ہیں. تو فیز 2 کی جو این سی سی کی میٹنگ ہے یہ بھی ہو چکی ہے 24 سے 28 مئی 2021 میں، یعنی گزشتہ سال مئی میں 24 سے 28 5 دن کی یہ کانفرنس تھی، جس میں جو ہے سب کچھ فائنل ہو چکا ہے کہ یہ ہمارا کنٹینٹ اس گریڈ لیول پہ یہ چیزیں 6ٹھی سے 8ویں تک شامل ہوں گی، اور یہ صوبوں کے پاس پہنچ چکی ہیں، صوبے اس پہ کام کر رہے ہیں. بکس کی پرنٹنگ کا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر دوسرے فیز میں. تیسرا فیز پھر جو ہے وہ جیسے ہی یہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو اس پہ کام شروع کر دیا جائے گا. ڈفرنس کیا ہے 2006 اور 2020 کے کریکولم میں؟ اسٹینڈرڈ بینچ مارک ایس ایل اوز یہ جو ہے ہر سبجیکٹ کے لیے نہیں بنائے گئے تھے 2006 میں، جبکہ ایس این سی 2020 میں یہ تمام مضامین کے لیے بنائے گئے ہیں. اسی طرح اسلامیات کا سبجیکٹ جو ہے وہ جنرل نالج کے ساتھ انٹیگریٹڈ شکل میں تھا جو ہے وہ گریڈ 2 تک، اور اس سے آنورڈ جو ہے وہ سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر تیسری سے آگے 12ویں تک وہ الگ مضمون کے طور پر اسلامیات جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا. اب جو ہے وہ اسلامیات گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا. جو نان مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے گریڈ 3 سے آنورڈ جو ہے وہ سبجیکٹ ڈیزائن کیا گیا تھا، یعنی جو ایتھکس کا سبجیکٹ ہے 2006 میں. لیکن اب جو 2020 ہے اس کریکولم ایس این سی 2020 ہے، اس میں گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک تمام گریڈز میں جو نان مسلم ہیں ان کے لیے ایتھکس کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اس کے بعد یہ جو 2006 کریکولم تھا یہ جو سرکاری اسکول تھے اور کچھ لو کاسٹ جو سرکاری فنڈنگ پہ چل رہے تھے صرف ان میں اس کا نفاذ ہوا تھا، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر اس نے اس کو امپلیمنٹ زیادہ نہیں کیا تھا. جبکہ ایس این سی جو ہے یہ تمام صوبوں میں تمام تعلیمی اداروں میں وفاقی، دینی، پبلک، پرائیویٹ میں ایکول لیول پہ امپلیمنٹ ہوگا. تو یہ تھوڑے سے ڈفرینس تھے 2006 اور 2020 کے کریکولم میں. اس کے بعد نیشنل کریکولم فریم ورک این سی ایف. نیشنل کریکولم فریم ورک ایک ڈاکومنٹ ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک گائیڈ لائن ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جو نیشنل ویژن، ایمز، مشنز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم اسکول کریکولم کے تھرو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. یعنی نیشنل آبجیکٹیوز، قومی مقاصد کو ہم اسکول کے کریکولا سے کیسے اچیو کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیشنل کریکولم فریم ورک این سی ایف is a policy document which provide guidelines for achieving national vision, missions, goals and objectives of education through school curricula. NCF جو ہے یہ نیشنل کریکولم کونسل میں NCC نے یہ اپروو کیا. جیسے پہلے NCC کا ایک فنکشن میں نے بتایا ہے کہ NCC نے SNC جو ہے وہ بھی ڈیولپ کیا، سنگل نیشنل کریکولم. کس کی مشاورت سے، کانفرنس سے ہوا؟ وہ NCC کی، نیشنل کریکولم کونسل. اور دوسرا اس کا فنکشن اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا چیز جو ہے وہ اپروو کی، کون سا ڈاکومنٹ؟ نیشنل کریکولم فریم ورک. تو یہ ان کی 8ویں میٹنگ تھی، تو 25 جولائی 2017 میں اس میں NCF جو ہے یہ اپروو کیا گیا. اب NCF ہمیں کس چیز کے بارے میں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے؟ یعنی کریکولم ڈیولپمنٹ میں اسکول لیول پہ چونکہ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے نیشنل آبجیکٹیو. تو سب سے پہلے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کہ ہمیں قانون جو ہے وہ کس چیز کی اجازت دیتے ہیں. ہمارے جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو اسپیک ہے، چائلڈ جو ہے اس پہ کارپورل پنشمنٹ، چائلڈ لیبر، یہ چیزیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کیا کیا پروویژن دے رہا ہے پہلے نمبر پہ. دوسرا جو ریکمنڈیشنز تھیں، ہماری 2 کانفرنس تھیں 1947 اور 1951، اور اسی طرح جو ہماری ایجوکیشنل پالیسیز ہیں 1970 یا 72 سے لے کر 2009 تک جو ڈفرینٹ پالیسیز ہیں ان میں کیا کیا چیزیں بتائی گئیں جو ہے ان سب کو شامل کرنا. اور اس کے بعد اس کے فنکشنز کیا ہیں، یہ تو یعنی کہ یہ اس میں گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ہمارے پاس کون کون سی، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک، ایجوکیشنل کانفرنس اور پالیسیز کی ریکمنڈیشن. جبکہ اس کے فنکشن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کریکولم ڈیولپمنٹ پہلا کام کہ کریکولم کو ریوائز کرنا اور ڈیولپ کرنا، ٹیکسٹ بک بورڈ ڈیولپ کرنا یا لرننگ مٹیریل ڈیولپ کرنا، ٹیچر کی ایجوکیشن اور ٹیچر کی ٹریننگ کو فوکس کرنا، اس میں گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لرننگ ریسورس اینڈ اسکول انوائرمنٹ، اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے اور لرننگ جو ریسورسز اسکول میں اویلیبل ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا.
ایویلویشن اینڈ فیڈ بیک یعنی اسٹوڈنٹ کی جو اسیسمنٹ ہے اور اسیسمنٹ کے بعد کیا ہمارے پاس جو آبجیکٹیوز وہ اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے یہ فیڈ بیک دینا. اور اس کے بعد میکانزم فار کوآرڈینیشن امنگ فیڈریٹنگ یونٹس پبلک پرائیویٹ سیکٹرز اینڈ ویریس اسٹریمز آف ایجوکیشن آن کریکولم اسپیکٹس. تو جو ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں ہمارے ملک میں پبلک پرائیویٹ دینی مدارس گورنمنٹ کی فنڈنگ سے چلنے والے پرائیویٹ سیکٹرز جو ہے خود چلا رہے ہیں اداروں کو, تو ان سب کے درمیان ایک کوآرڈینیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا, یہ بھی NCF ہمیں اس کی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. جی ورک لوڈ آف ٹیچرز کے پاس ہمارے ہاں پنجاب کی ہم بات کریں کہ یہاں پہ ورک لوڈ کتنا ہے. EST اور ایسی چونکہ PST جو ہوتا ہے پرائمری اسکول ٹیچر, اس کے پاس مکمل ایک کلاس ہوتی ہے, اس نے اس کو ہی سارا ویک پڑھانا ہے. لیکن 6 سے لے کر 12ویں جماعت تک جو ٹیچر ہے, چاہے وہ مڈل اسکول کا ٹیچر ہے یا ہیڈ ہے, ہائی اسکول کا ٹیچر ہے یا ہیڈ ہے, ہائر سیکنڈری اسکول کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر ہے یا سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچر ہے یا پرنسپل ہے, تو وہ کیسے کام, ان کا جو ڈسٹریبیوشن ہے پیریڈز کی وہ کتنی ہے. EST اور ESC کی تمام کیٹیگریز یعنی جتنے بھی 6 سے 8ویں گریڈ کے جو ٹیچر ہوتے ہیں, جن کو ہم ریگولر کو EST کہتے ہیں, کنٹریکٹ والے کو SC کہتے ہیں, تو یہ 36 پیریڈ پڑھائیں گے پر ویک. اسی طرح SST اور SSE یعنی جو 9ویں اور 10ویں کے جو ٹیچر ہوتے ہیں, SST ریگولر ہوتے ہیں, SSE سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر یا سیکنڈری اسکول ٹیچر, تو SSE جو ہوتے ہیں یہ کانٹریکٹ میں جو ہوتے ہیں ان کو SSE کہتے ہیں. تو یہ جو ہے ہفتے میں 33 پیریڈ پڑھائیں گے. اسی طرح SS سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اور SSS جو ہے سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. یہ SS گریڈ 18 کا ہوتا ہے اور SS گریڈ 17 کا ہوتا ہے اور SSS گریڈ 18 کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہائر سیکنڈری اسکول میں 28 پیریڈ پڑھائیں گے. اسی طرح PET جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہے یہ گیمز کے علاوہ 18 پیریڈ پڑھائے گا. ایلیمنٹری اسکول کا جو ہیڈ ہے یہ بھی 18 پیریڈ پڑھائے گا. ڈپٹی ہیڈ ماسٹر, کچھ بڑے اسکول ہیں جیسے ماڈل اسکول ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں, تو اس میں ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے, اس کے نیچے ایک ڈپٹی ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے, تو ڈپٹی ہیڈ ماسٹر جو ہے یہ 18 پیریڈ پڑھائے گا. اسی طرح ہیڈ ماسٹر یعنی ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر, سینئر ہیڈ ماسٹر, یہ جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے 17 گریڈ میں ہوتا ہے, سینئر ہیڈ ماسٹر 18 میں ہوتا ہے, پرنسپل جو ہے یہ 18 یا 19 کی پوسٹ ہوتی ہے. تو سینئر ہیڈ ماسٹر, پرنسپل, سیکنڈری اسکول, ہائی اسکول کا یا ہائر سیکنڈری اسکول, HS سے مراد ہائی اسکول اور HSS سے مراد ہائر سیکنڈری اسکول, یہ جو ہیڈ ماسٹر ہوگا یہ 12 پیریڈ پر ویک پڑھائے گا. یہ ورک ڈسٹریبیوشن ہے. اس کے بعد یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے اس چیپٹر کی, نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز. نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر یہ ڈیولپ کیے پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ نے, منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے فیب 2009 میں. اس کو جو ٹیکنیکل اور جو سپورٹ ہے وہ UNESCO نے دی اور جو فائنانشیل سپورٹ ہے وہ USAID نے پرووائڈ کی. تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے 10 اسٹینڈرڈز بنائے گئے کہ ٹیچر کے اندر یہ جو ہے کیپیسٹیز ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے ایز اے ٹیچر. تو سب سے پہلے سبجیکٹ میٹر نالج ہے, جو سبجیکٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کا ان ڈیپتھ نالج اس کے پاس ہونا چاہیے. ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا نالج اس کو ہونا چاہیے کہ کون سے بچے کو کب کس چیز کی ضرورت ہے, اس کی ایج کیا ہے, اس ایج سے اپروپریٹ ایکٹیویٹیز کون سی میں نے ڈیزائن کرنی. ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ دوسرا اسٹینڈرڈ ہے. تیسرا ہے نالج آف اسلامک ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, سوشل لائف سکلز. اسلامک ویلیوز ہے سچ بولنا ہے, دوسروں کا احترام کرنا ہے, مل جل کے کام کرنا ہے, کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنی, بڑوں کا احترام ہے, چھوٹوں پہ شفقت ہے, ایٹسیٹرا. تو اسلامک ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, سوشل لائف سکلز, یہ ان کا نالج ہونا چاہیے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز, کہ وہ جو اپنی انسٹرکشنز کہتے ہیں ٹیچنگ کو, تو اپنی ٹیچنگ کے لیے پلاننگ کیسے کرے, کون کون سی اسٹریٹجیز وہ یوز کرے گا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں. یہ چوتھا اس کا اسٹینڈرڈ ہے انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی. اس کے بعد اسیسمنٹ, اس نے بچوں کی جو ایویلویشن یا اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کو ڈفرینٹ اسیسمنٹ ٹیکنیکس کا پتہ ہو, جیسے ہم نے جو ہے اسیسمنٹ کا پورا چیپٹر پڑھا ہوا ہے. اس طرح چھٹے نمبر پہ ہے لرننگ انوائرمنٹ. اب لرننگ انوائرمنٹ اوور آل کس طرح کا ہوگا, وہ ٹیچر سینٹرڈ رکھنا ہے, اس نے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ رکھنا ہے, یا پھر یہ ہے کہ کولیبریٹو سٹائل رکھنا ہے جس میں دونوں انٹریکٹ کر رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو لرننگ انوائرمنٹ کا بھی اسے پتہ ہونا چاہیے. 7 نمبر پہ ہے افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ پروفیشینٹ یوز آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. جو ماڈرن ICT ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال, جیسے کمپیوٹر ہے, جو ایڈز ہیں, ماڈرن ایڈز ہیں, ان کا استعمال. اس کے بعد کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ ہے کہ بچوں کے ساتھ
جو ہے اس کا ایک جو ہے اچھا ریلیشن بلڈ اپ کرے اور پارٹنرشپ ہو کہ جب وہ ٹیچنگ لرننگ یا جو انسٹرکشن جب وہ پرووائڈ کر رہا ہو تو اسٹوڈنٹ کو بھی پازیٹیولی وہ انگیج کر رہا ہو. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. ٹیچرز کی کنٹینیوس جو ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچنگ لرننگ سے ریلیٹڈ اس کی ٹریننگ کرائی جائے. یہ اس کو ٹریننگ ہونی چاہیے. اور کوڈ آف کنڈکٹ کہ اس نے کس طرح سے کس کام کو کیسے سر انجام دینا ہے تو اس پہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اینڈ لاسٹ ون ہے ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ لینگویج اور ٹیچنگ آف انگلش ایز فارن لینگویج. ESL انگلش ایز فارن سیکنڈ لینگویج اور EFL انگلش ایز فارن لینگویج. تو ٹیچر کے پاس انگلش کو سیکنڈ یا فارن لینگویج کے طور پر یوز کرنے کی جو اسکلز ہیں وہ بھی موجود ہونی چاہیے. جی یہ ہمارا کریکولم کا چیپٹر تھا جو آج اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ پھر کل سے ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر